میرے محترم بھائیو اور دوستو، زمین آسمان پہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ موت، زندگی موت کا مالک اللہ۔ پھر ایک جگہ اور بڑا خوبصورت اپنا آپ بتاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تم لاہور والے اللہ کو بھلا دو تو بھلا دو، کائنات کی ہر چیز تیرے اللہ کو یاد رکھتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزتوں والا، حکمتوں والا۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ تم زندگی دے کے دکھا دو، موت دے کے دکھا دو۔ کیا دلیل ہے کہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول ابتدا سے پاک، وہ آخر انتہا سے پاک، ظاہر بلند، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس سے بلند کوئی نہیں، والباطن، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر چھپی چیز اس کے سامنے، ہر بلند سے وہ بلند، ہر ابتدا سے وہ پاک، ہر انتہا سے وہ پاک۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو ذات اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، وہ باطن بھی ہو، وہ اپنے دعوے میں سچا کہ میں ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ اس ساری کائنات پر بادشاہ ہے، اور وہ اللہ اس کائنات پہ حکومت کرتا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا اس ساری کائنات کو توڑ دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، زمین کی موت۔ اذا الشمس کورت، سورج کی موت۔ واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت۔ واذا العشار عطلت، وحشی جانوروں کی موت۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، سمندر بھڑک اٹھے۔ یہ سمندروں کی موت، پہاڑوں کی موت، انسانوں کی موت، جنات کی موت، کل کائنات کی موت۔ اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت۔ یہ آیات قیامت بتا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گھر، کتنے بڑے بڑے لوگ گھر بناتے ہیں چند سال رہنے کو، چند صبحیں، چند شامیں، گھر ایسے بناتے ہیں جیسے موت کوئی 200 سال بعد آئے گی، یا تو آ کے بیٹھی بھی نہ تھی کہ نکالے بھی گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لا تبنوا ما لا تسکنون، ضرورت سے بڑا گھر نہ بنانا۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جس چیز کی ضرورت نہیں اسے باندھ کے نہ رکھنا، کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ اللہ اس ساری کائنات کو توڑے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ زمین آسمان کو توڑ رہا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کو موت دے رہا ہے۔ ایک موت ایک فرد کی ہے، روز مرتے ہیں۔ ایک موت اس کائنات کی ہے، لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، قل اے ورب انہ لحق، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اذا كنا عظاما نخرہ، قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ یہ ساری آیات کائنات کی تباہی کو بھی بتاتی ہیں اور مر مٹ کے دوبارہ زندہ ہونے کو بھی بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ ایک دن ساری کائنات کو مٹائے گا۔
زمین سے لے کر آسمان تک کل کائنات کو موت کی وادی میں دھکا دے گا، پھر اٹھائے گا، پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک کے لیے جنت ہے، ایک کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیو، جس اللہ نے پوری کائنات پر اپنے راج کو قائم کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا مطلب ہی سلامتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلو گے تو سلامت رہو گے، اور ملک میں بھی سلامتی، آپس میں بھی سلامتی۔ اس راستے کا نام اسلام ہے، اللہ کی غیبی مدد کا یہ راستہ ہے۔ جیسے اس کائنات میں اللہ کی حکومت ہے، ہمارے حالات پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ عزت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلت آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بادشاہی آتی ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ تخت نیچے سے کھینچ کر پٹخ کے مارتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ رزق کھلتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، دن چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، یولج اللیل فی النہار، دن لمبا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ آتا ہے، یولج النہار فی اللیل۔ ھذا عذب فرات، پانی میٹھا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، ھذا ملح اجاج، پانی کڑوا ہوتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ دونوں میں مچھلیاں ہیں تو وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، من کل تأکلون لحما طریا، ادھر بھی ادھر بھی۔ صدف میں موتی بنتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تستخرجون منہ حلیۃ تلبسونہا، سمندر میں جہاز چلتا ہے کراچی سے نیو یارک کے ساحل پہ جا لگتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ۔ تو یہ اس سے ساری کائنات میں اللہ کا محکم قانون ہے۔ اس نے ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے، ہمیں بھی ایک قانون دیا ہے، اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ میرے بھائیو، آج پوری امت عرب و عجم، طاقتور کمزور، ہر قسم کے مصائب کی چکی میں ایسے پس رہے ہیں جیسے دانہ چکی کے دو پارٹ میں پستا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف پیسے کو بنیاد بنایا ہے، صرف طاقت کو بنیاد بنایا ہے، اللہ اور اس کا رسول کو نکال کے باہر بٹھا دیا ہے، اور خود سر جوڑ کے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں۔ نہ پہلے کبھی ہوئے، نہ آج ہوگے، نہ آئندہ ہوں گے، کہ ان الملک للہ، ان الامر کلہ للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ان العزت للہ، ان الملک للہ، ان الامر للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، روح اللہ کی، جسم اللہ کا، دن رات اللہ کی، کائنات اللہ کی۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی اللہ نے ہمارے لیے مدد کے دروازے کھولنے کا ارادہ نہیں کیا تو ذلت پستی، ذلت پستی، ذلت پستی۔ اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے۔ کیا قانون ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ، تمہیں عزت دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان بناؤ، مدد کرنا تیرے رب پر واجب ہے۔ میرے بھائیو، بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے۔ اس وقت دو چیزیں کر لو، دو چیز جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف کو کہا ہے، احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص۔ میرے حبیب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، قرآن ویسی خوبصورت ہے، پر قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی سنو۔ کیا یوسف کی کہانی سناتا۔ اذ قال یوسف لأبیہ
انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف میں بے شمار حسن و جمال ہے، اس کو جو سب سے خوبصورت قصہ فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں، ایک جو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے، پورے عرب و عجم کے مسائل کا حل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس سارے قرآن کو 2 لفظوں میں جمع کر کے پیش کر دیا، سارا قرآن 2 لفظوں میں، سارے قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، کہ میں اس دنیا میں اللہ سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ میرے ساتھ، اور اللہ کے بندوں سے تعلق ٹھیک رکھوں تو اللہ کے بندے میرے ساتھ۔ یہی میری کامیابی ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ میرا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، ایک رخ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ میں اللہ سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑوں اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ جو یہ کر لے گا، مرد عورت، دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی۔ یوسف علیہ السلام نے لمبی قربانی، لمبی مشقت اٹھائی، لمبی قربانی دی، اور جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے 2 جملے بولے، 2 جملے، میرے بھائیوں، انہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بھائیوں سے کہا، میرے بھائیوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا کرتا ہے؟ میرے اور اللہ کے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ وَيَصْبِرْ، اور جو صبر کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے؟ وہ میرے اور بندوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اللہ کا تعلق تقوی سے ملتا ہے، بندوں کا تعلق صبر سے ملتا ہے۔ منفی غلط رویوں پر صبر کرنے سے بندوں کا تعلق ملتا ہے۔ اور یہ 2 رخ جب انسان کے مکمل ہوتے ہیں تو وہ پورا انسان بنتا ہے، اور ایسے انسان جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، اور ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اب اس 2 لفظوں کو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، تقوی کو بیان کیا، صبر کو بیان کیا۔ تقوی کا قصے میں زلیخا کا قصہ بیان کیا کہ مصر کی حسین ترین لڑکی، اور یوسف علیہ السلام حسن کا شاہکار، اور سارے اسباب گناہ جمع کیے، ہر گناہ کے سبب کو پروان چڑھایا۔ وغلقت الابواب، دروازے بھی ایک نہیں کئی دروازے بند کیے۔ پھر اس کے بعد وقالت ہیت لک، اس جملے کو اللہ نے عجیب کی طرح ادا کیا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، یہ جملہ اس موقع کے سنگینی کو بتانے کے لیے ہے کہ یوسف کا کتنا خوفناک امتحان شروع ہو چکا تھا، ورنہ اتنا جملہ کافی تھا۔ وراودته عن نفسه، وراودته عن نفسه مطلب پورا ہو گیا۔ التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ اس معاملے کے خوفناک ہونے کو اللہ بتا رہا ہے۔ وقالت هيت لك، یہ قرآن کا عجب لفظ ہے، یہ 9 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو 9 طرح پڑھا جائے۔ وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، 3، پھر وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، 6، پھر 3 طرح اور، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، یا کو لمبا کر کے 9 طرح یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے۔ یہ وہاں بتلا رہا ہے کہ اللہ نے یوسف پر کتنا بڑا امتحان ڈالا،
اور آگے ایک جملہ آیا، قال معاذ اللہ، زلیخا یہ خیال چھوڑ دو کہ تیرا حسن یوسف کو گمراہ کرے گا، یہ خیال چھوڑ دو کہ یہ تنہائی اور یہ بند دروازے مجھے میرے اللہ سے غافل کریں گے، یہ خیال چھوڑ دو کہ پردے گر چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، دروازے بند ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، تو اور میں ہیں، بظاہر کوئی تیسرا نہیں، نہیں نہیں نہیں، زلیخا معاذ اللہ، تیسرا اللہ ہے جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں یہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ حیت لک 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 حیت لک، یہ 9 بم ہیں، بم کہ تقوی کو پارا پارا کر دیں، پارسائی کی قبا چاک کر دیں، صبر کا بندھن توڑ کے رکھ دیں، ساری شہوتوں کو آگ لگا دیں، لیکن جواب آیا، معاذ اللہ، زلیخا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انہیں خبر ہے کہ دروازہ بند ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے، تو اللہ کو بتایا کہ یا اللہ یہ یہاں تک بھاگنا میرا کام ہے، آگے راہ دینا نہ دینا تیرا کام ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، سبق نہیں، وَاسْتَبَقَ، دونوں نے دوڑ لگائی، اور استبقا ہر ایک چاہتا تھا کہ ایک چاہتا تھا میں نکل جاؤں اور دوسری چاری میں پکڑ لوں، یہ ہے استباق، سبق نہیں، استبقا واستبق الباب، ایک بھاگا کہ دروازے سے نکلوں، دوسری بھاگی کہ پکڑ کے کھینچ کے واپس لاؤں، تو آگے دروازہ بند ہے اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا۔ چوں ہی یوسف علیہ السلام دروازے پر آئے، ٹھک، تالے ٹوٹے، دروازے کھلے، پھر آگے بھاگے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، پھر آگے بھاگے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا۔ کتنے دروازے تھے کوئی صحیح روایت کوئی نہیں ہے، کافی دروازے، بھاگے، اور آخری دروازے پر مین گیٹ پر آئے تو زلیخا کا ہاتھ پیچھے پڑا اور اس نے کھینچا، کرتا پھٹا، اوپر سے خامد آیا، پینترا بدلا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو تیری بیوی پر بری نیت ڈالے، تیری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھے اور اس کے عزت پہ ہاتھ ڈالے، اس جرم کی کیا سزا ہے؟ پینترا ہی بدل گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی تواضع سے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، حضور گورنر صاحب میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے دعوت دی ہے، تو میرے رب نے ایک بچے کو گواہ بنا دے، شہد شاہد من اہلہا، بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے، عورت سچی ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر پیچھے سے پھٹا ہے یہ عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، کرتا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا، کہا تو ظالم ہے، تو نافرمان ہے، تیرا مکر و فریب ہے، یوسف درگزر کرو۔ ایک بیچ میں بات کہوں، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان پہ تہمت لگی گناہ کی، ایک بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی، بچہ گواہ بنا، لیکن جا امت کی ماں ام المؤمنین، میرے محبوب کی محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو کسی بچے سے، جبریل سے نہیں، اللہ خود گواہی دینے کے لیے آیا، اللہ خود گواہ بنا، اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا۔ اور علماء تفسیر فرماتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غصے سے بولا ہے، پورے قرآن میں مشرکین کے خلاف بھی اتنا غصے سے نہیں بولا جتنا ان آیات میں الزام لگانے والوں کے خلاف بولا ہے۔ ایک حدیث بھی سنا دوں، میرے نبی نے فرمایا، جس نے کسی نیک عورت پہ تہمت لگائی،
گناہ کی، زنا کی، نیک عورت، پاک دامن عورت، پھر توبہ نہ کی، پھر مصلی بچھا کے 100 سال نفل پڑھتا رہا، اگر توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ گواہ بن کے آئے، ادھر بچہ گواہ بنا۔ ایک بات بتائیے، ایک بات، اللہ سے جڑنا ہے تقوی، اور سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ عبادت کرنا بڑا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بڑا تقوی ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے جس پر لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، تو رات کی تہجد، دن کا روزہ نہیں، ذکر تسبیح تلاوت نہیں، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا پیکر بن کے ظاہر ہوئے اور عفت پاک دامنی کا ہمالیہ پہاڑ بن کے سامنے آئے۔ ہے اس کو تقوی اللہ نے کہا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ایک اور حدیث جوڑ دوں، یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت والا کون ہے؟ ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا ہوگا۔ وہ بھی عبادت والا ہے جو روزے رکھتا ہے، جو تہجد پڑھ۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ساری زندگی کے روزے دار، 30 سال روزہ افطار نہیں کیا سوائے عید کے، ایسے لوگ میں نے دیکھے۔ اسی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو وہ پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا۔ وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو۔ تقوی والے سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، لوگوں کی کمیاں مت اچھالو۔ نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے۔ ایک مجرم ہے عادی، اس کا حکم الگ ہے۔ نیک سے نیک آدمی، نیک سے نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا لے، میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے۔ میرے نبی نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا۔ اوروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے چھپائے گا۔ میرے بھائیو، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، تقوی تقوی، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو وہ پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا۔ وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو۔ تقوی والے کے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ،
گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو وہ پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا۔ وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو۔ تقوی والے سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، لوگوں کی کمیاں مت اچھالو۔ نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے۔ ایک مجرم ہے عادی، اس کا حکم الگ ہے۔ نیک سے نیک آدمی، نیک سے نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا لے، میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے۔ میرے نبی نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا۔ اوروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے چھپائے گا۔ میرے بھائیو، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، تقوی تقوی، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو۔ کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں جو اللہ نے خود دی کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھی بھر دے، وہ بھی تو چھوٹے سے ہیں، 24,000 کلومیٹر کیا چیز ہے، کہ ان پر اب طے لگا اور چڑھتے 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 گناہوں کو چڑھاتا جا اور چاند تاروں کو بھر کے کالا کر دے۔ پھر یہ بھی تھوڑے ہیں، میرا خلا بہت بڑا ہے، اس خلا کو بھر دے، میری گلیکسیز بے شمار ہیں، ان گلیکسیز کو بھر دے۔ پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ تو 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، اس میں نہ کوئی گلیکسی ہے، پتہ نہیں ہے، نظر کوئی نہیں آتی، صرف 3% نظر آتا ہے، 3%۔ اور وہ 3% میں جو کچھ دیکھا ہے ناسا والوں نے، جو نہیں دیکھا وہ نہیں، جو دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ کہ جن ستاروں کو دیکھ چکے ہیں اگر گنتی کرنے لگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 گنتی کرنے لگیں تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بھر دے۔ پھر 97% میں اندھیرا ہے، وہ بھی بھر دے۔ پھر اور اوپر آ اور اپنے گناہوں کو لے جا کر میرے آسمان کی چھت کے ساتھ بھر دے، اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پیک کر دے کل کائنات۔ تمہیں دنیا کہے گی تیری بخشش کوئی نہیں، تمہیں تانے ملیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تمہیں کہیں گے کس منہ سے مسجد جا رہے ہو، کس منہ سے کعبے جا رہے ہو، تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے۔ لیکن میں تیرا رب کیا کہہ رہا ہوں؟ لو بلغ الظنون بکانان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرے بندے کر، آسمان کی چھت تک پہنچا، پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، سارے۔ کیا عجب اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھے پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، پھر معاف کروں گا، پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں۔ وہ کہتا جاؤ جاؤ بس ہو گیا، معاف ہو گیا۔ پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت کہتا ہے ان استقالنی اقلت لہ، اور اگر پھر بھی کبھی توبہ توڑ بیٹھو اور پھر گناہ ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہونا، یہ خیال نہ کرنا کہ اب کیسے معافی مانگوں، ابھی تو ناراض کر کے آیا ہوں، تو میرا لگا تو آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اے میرا اللہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں، ایک نیا سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل، ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا، روزانہ رات کو منہ کالا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار، 60 دینار کوئی
10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکہ پاکستانی. 10-12 لاکھ روپے پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لایا. جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا, کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے, میں پیشہ ور نہیں, میں بازاری نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں. پر میں کیا کروں؟ مجھے آج حدیث یاد آئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں. کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ کہ موسیٰ دیکھنا جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں, پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں, بارشیں موسم پر, تو سمجھنا میں راضی ہوں. جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں, صرف نیک ہونا کافی نہیں, سمجھدار ہونا ضروری ہے. نیک ہو سمجھدار نہ ہو کیا کرے گا؟ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارشیں موسم پر, تو سمجھو کہ میں بندوں سے راضی ہوں, میں راضی ہوں. کفل میں عزت دار ہوں. کفل رو پڑا, کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے, اور میں بڑا ذلیل انسان ہوں, تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی, کفل مر گیا. جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا, کوئی اس کو غسل نہ دیتا, کوئی اس کو کندھا نہ دیتا. تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ اعظم پر, اس عظیم اللہ پر. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میرے دوستو, میرے بھائیو, تقوی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صلح کرنی, گناہ چھوڑنا, جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا, پھر توبہ کر لینا ہے. کوئی رات ساری رات کی تہجد کا نام تقوی نہیں ہے, سارے سال کے روزوں کا نام تقوی نہیں ہے, گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اور جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقوی ہے. کبیرہ گناہوں سے بچو. میرے بھائیو معاملہ اللہ سے ہے. مایوس ہونے, ڈرنے کی بات ضرور ہے, مایوس ہونے کی نہیں ہے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا, وہ منتقم, المنتقم. باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں. الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المهيمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, الباری, المصور, الغفار, القهار, الوهاب, الرزاق, الفتاح, العلیم, القابض, الباسط, الخافض, الرافع, المعز, المذل, السمیع, البصیر, الحکم, العدل, اللطیف, الخبیر, الحلیم, العظیم, الغفور, الشکور, العلي الكبير, الحسيب, المقيت, الجليل, الكريم, الرقيب, المجيب, الحكيم, الودود, الواسع, الباعث, الشهيد, الحق, الوكيل, القوي, المتين, الولي, الحميد, المعصي, المبدي, المعيد, الواجد, الماجد, الواحد, الأحد, الصمد, القادر, المقتدر, المقدم, المؤخر, الأول, الآخر, الظاهر, الباطن, الوالي, المتعال, البر, التواب, المنتقم, المنتقم. اب آیا المنتقم, پھر آگے ساتھ ہی العفو. آیا ہے اللہ نے کیسا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, قربان جاؤں اپنے نبی پر. المنتقم ایک دم ڈراوا آیا, ساتھ ہی دو نام لا, العفو, الرؤوف.
ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے، مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے، العفو الرؤوف مالک الملک، وہ شہنشاہ تمہارے تھوڑے سے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے، ذوالجلال والاکرام عزتوں والا ہے، تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرق آتا ہے، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدی الباقی الوارث الرشید الصبور الحنون المنان، واہ واہ واہ، یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لو، کام بن گیا۔ تقوی تقوی تقوی، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک اللہ کی سے عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، نماز روزہ سب کے لیے، ایمان سب کے لیے، نماز روزہ کوئی معافی نہیں۔ ہاں روزہ میں پھر گنجائش ہے، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو گئے بعد میں رکھ لو، نماز کی گنجائش کوئی نہیں، نماز کی گنجائش کوئی نہیں، مریض ہو پڑھنی ہوگی، مسافر ہو اچھا دو پڑھو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ جاؤ۔ میں نے ہارٹ اٹیک میں کوئی 72 گھنٹے لیٹ کے نمازیں پڑھی، اور پہلے 48 گھنٹے صرف آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھی، کہ چھوڑ نہیں سکتے، کربلا قائم ہے، اور ظلم و ستم کی انوکھی داستان دھرتی کے صفحات پہ لکھی جا رہی ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گی، ایسی دکھ بری داستان شاید ہی کسی امت نے دیکھی ہو، اور شاید ہی آئندہ کبھی ایسی داستان یا ایسی تاریخ دہرائی جائے۔ پاکیزہ ترین خون اللہ کے نام پہ آج قربانی پیش کر رہا ہے۔ نماز کا وقت آیا، ظہر جمعہ کا دن تھا، وقت داخل ہوا، امام حسین کو کیا ضرورت تھی اب نماز کا تکلف کرنے کی، کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اونگ آئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، مسکرا پڑے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ فرمانے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، تو اب نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا ہوتا؟ لیکن پھر لاہور والوں کو کون بتاتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ وہ نماز، یہ وہ حکم نہیں ہے کہ مصروف تھے چھوڑ دی، میٹنگ تھی چھوڑ دی، سفر تھا چھوڑ دیا، کام تھا چھوڑ، یہ وہ حکم، باقی ہر حکم کو آگے پیچھے کرو، روزے کو آگے پیچھے کر لو، آج زکوٰۃ کے پیسے نہیں اگلے مہینے دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس دفعہ حج نہیں کر سکو اگلے سال کر لو، نماز نہ 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 نہ۔ یہ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا۔ روزانہ 5 دفعہ اللہ بلاتا ہے، لاہور کا 100 میں 90 آدمی اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا۔ تو ہم سب کی تاریخ کتنی خوبصورت ہے، جس میں کربلا کوہ نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، اور امام حسین زہیر بن قین سے فرماتے ہیں، جن کے ہاتھ میں جھنڈا، دائیں طرف جھنڈا زہیر کے ہاتھ میں، بائیں طرف جھنڈا حبیب کے ہاتھ میں، اور درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں، زہیر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ انہیں آگے بڑھ کر کہا تھوڑی دیر رکو ہمیں نماز پڑھنے دو، انہیں کہا ہم نہیں رکیں گے، تلوار چلے گئی۔ ایک کوفی سردار حسین بن نمیر، حسین سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ، حسین بن نمیر، جاؤ جاؤ تمہاری نماز ہوتی نہیں، کہ لعنت ہے تجھ پر تیری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی، جس گھر کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ ہے واپس آ کر کہا جی وہ اجازت نہیں دیتے، تو آپ فرماتے چلو پھر آگے چل کے پڑھیں گے، کہا نہیں، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ جب وہ فارغ ہو گئے، کب تم جنگ کرو تم نماز پڑھو، اور پوری امت کو پیغام دے دو کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ